السلام علیکم دوستو، آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ عجوبہ ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ 147 میٹر کی بلندی تک بنائی گئی یہ انسانوں کے ہاتھوں سے سب سے اونچی چیز تھی تب کے دور میں، اور اتنے بھاری بھرکم پتھر اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اس پیرامڈ کا وزن 6 ملین ٹنز ہے، یعنی کہ 60 لاکھ ٹن۔ اس کا کمپیئر اگر آج کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے کریں تو برج خلیفہ کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ 15 سے 20 گنا زیادہ وزنی ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا تھا، کیونکہ تب لوگوں کے پاس نہ کرینز ہوتی تھی نہ بلڈوزر، تو انہوں نے اس کو کیسے بنایا؟ نہ ہی ان لوگوں کے پاس کرینز تھیں، تو کیسے کیا گیا یہ سب؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اسے بنایا گیا تھا 2560 BCE میں فیرو خوفو کی طرف سے۔ فیرو ایجپٹ میں تب جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فیرو کہا جاتا تھا۔ ان کے ہر بادشاہ کے نام کے ساتھ فیرو لگتا تھا۔ اس کا اصل نام خوفو تھا جس نے یہ عجوبہ بنایا۔ یہ پیرامڈ نائل ندی کے کنارے پر واقع ہے، اور یہ پیرامڈ اکلوتا نہیں ہے۔ اس پیرامڈ کے ساتھ 2 اور پیرامڈز بھی ہیں جو اس سے سائز میں قدرے چھوٹے۔ ان تینوں میں سب سے اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے جو خوفو نے بنایا تھا، اور اسے ہم پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ جو اس بادشاہ نے بنایا تھا اس کے نام سے بھی اس کا جو نام ہے وہ مشہور ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اس سے تھوڑا چھوٹا پیرامڈ ہے وہ ہے پیرامڈ آف خافرے۔ یہ خوفو کا بیٹا تھا خافرے، اور خوفو کے مرنے کے بعد اس نے اپنا پیرامڈ بنایا جس کو خافرے کہتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف مینکورے، جو ان دونوں کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا تھا دوسرے بادشاہ کا، اس کا یہ نام تھا، اور یہ سب سے چھوٹا پیرامڈ اس نے بنایا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 پیرامڈز نہیں ہیں، یہ مطلب 3 پیرامڈز اکیلے نہیں ہیں۔ ایجپٹ میں اور سوڈان میں ان کے ساتھ 118 پیرامڈز ہیں، مطلب ان کے علاوہ 115 پیرامڈز اور ہیں، جن میں سے کچھ موسمی حالات اور زلزلوں کی وجہ سے کریش ہو چکے ہیں۔ نارمل کریش، یعنی کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا ان کو، اتنی مضبوطی سے بنائے گئے تھے یہ، لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ ابھی تک بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں۔ کیوں بنایا گیا تھا انہیں؟ بہت سی تھیوریز مشہور ہیں، ان میں سے جو سب سے جینون تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے مقبرے کے طور پہ ان کو بناتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آفٹر ڈیتھ جو بندہ ختم نہیں ہوتا، جو انسان کی روح ہے وہ ایک مکمل طور پر جیسے زندہ انسان زندگی گزارتا ہے وہ بھی ویسے ہی زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جس بادشاہ نے جو پیرامڈ بنایا اس نے اس پیرامڈ میں اپنی پسندیدہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ مجھے مرنے کے بعد اس پیرامڈ میں دفن کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ زیور اور جو پسندیدہ لباس تھے ان کے، برتن وغیرہ کہ ہماری جو روح استعمال کرے گی، وہ ساری چیزیں اس پیرامڈ میں موجود ہیں۔ اور کچھ تھیوریز ہیں کہ وہ لوگ اس سے بجلی بناتے تھے، مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایجپٹ کے لوگ تھے تب کے، وہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے اور وہ بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، ان کو بنایا کیسے گیا تھا؟ پہلی تھیوری 2014 میں آئی تھی، اور اس تھیوری کے مطابق کہا یہ گیا تھا کہ پیرامڈ ہے، جیسے جیسے یہ اوپر بناتے جا رہے تھے اس کے ساتھ یہ ایک ریمپ بناتے تھے، اور وہاں جو لوگ استعمال ہوتے تھے مزدور، وہ یہ نہیں کہ جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں مزدوروں کو مار کے کوڑوں سے مار کے کام کروایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ مزدور جو تھے وہ فزیکلی بہت ہی مضبوط تھے، مطلب بہت زیادہ قد و قامت والے لوگ وہاں پہ استعمال کیے گئے تھے، انجینئرز اور مزدور۔ جیسے وہ پیرامڈ کے ساتھ سلوپ بناتے تھے اور سلوپ کے اوپر پتھر کو کھینچ کے اوپر لے کے جاتے تھے،
اور 800 کلومیٹر دور جو پہاڑی تھی جہاں سے یہ پتھر لے کے آتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو دریائے نیل، میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ دریا کے کنارے پر واقع ہیں، وہ پتھر کو دریا میں سے تیرا کے لے کے آتے تھے وہاں سے نکال کے اس کو، تب پہیہ دریافت نہیں کیا گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ پہیے سے اس کو لے کے آیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو پہلے دریا کے ذریعے لے کے آتے تھے کسی چیز میں رکھ کے، پھر دریا کے اوپر کھینچ کے، وہاں پہ کچھ تصویریں ملی ہیں جس میں وہ کچھ لوگ پتھر کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ آگے ریت پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ فزکس کے مطابق ریت پہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہ کم فرکشن پیدا کرتی ہے، اس کے اوپر جو بھی کسی چیز کو گھسیٹا جائے تو وہ فرکشن نہیں پیدا کرتی اور آسانی سے وہ آگے کھینچی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو سلوپ بناتے تھے، سلوپ سے پتھر اوپر لے کے جاتے تھے اور اسے ایک ترتیب کے ساتھ وہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ سب سے پہلی تھیوری یہ ہے۔ اور دوسری تھیوری کے مطابق انہوں نے لیورز کا استعمال کیا ہوگا، جیسے جیسے بیسمنٹ سے اوپر پیرامڈز بنتے جا رہے تھے وہ لیورز کو اوپر کرتے جا رہے تھے۔ مطلب پہلے جو بیسمنٹ بنی تھی لیورز کے ذریعے ایک سائیڈ سے پتھر کو باندھ کے دوسری سائیڈ سے وہ نیچے کھینچتے تھے، پتھر اوپر اٹھ جاتا تھا اور اسے اپنی ترتیب کے ساتھ وہ پیرامڈ کے اوپر لگا دیتے تھے۔ تیسری اور سب سے بکواس اور امیزنگ تھیوری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایجپٹ جو بادشاہ تھے انہوں نے ایلینز کی مدد لی تھی، مطلب ایلینز نے ان کی ہیلپ کری تھی پیرامڈز کو بنانے کے لیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو پہلی دو تھیوریز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک سچ، شاید دونوں میں سے دونوں کا استعمال کیا ہو، سلوپ کا، ریمپ کا بھی اور جو دوسرا لیور ہے اس کا بھی استعمال۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح تو وہ پتھر کو اوپر لے کے گئے ہی ہونے ہیں، اور اس میں 60,000 مزدور 20 سال تک کام کرتے رہتے ایک پیرامڈ کو بنانے کے لیے، تب جا کے وہ ایک پیرامڈ بنتا تھا۔ تو یہ سچائی ہے پیرامڈز کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو فالو نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں جو مائسٹری ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ۔